ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والی دوسری چیز ریاکاری اور دکھلاوا ہے، اور یہ ایسا جرم ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، میں نے تمام برائیوں پہ، گناہوں پہ بڑی آسانی سے قابو پا لیا، لیکن دکھلاوا اور ریاکاری یہ ایسا جرم ہے، مجھے اس پہ قابو پانے میں بڑا ٹائم لگا۔ انسان بیسیکلی تعریف پسند ہے، چاہتا ہے کہ مجھے اپریشیٹ کیا جائے، چاہتا ہے کہ میری کارکردگی کو سراہا جائے، چاہتا ہے کہ میں لوگوں کی نظروں کا تارا بن جاؤں، چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مجھے جاننے والے ہوں، اور جاننے والے بھی ہوں، اور میری پہچان معاشرے میں ایک کرتے درتے انسان کی طرح ہونی چاہیے۔ لوگوں کے درمیان جو میری عزت وقار اور میری جان پہچان ہو وہ کچھ اس انداز سے ہو کہ باقیوں سے الگ اور منفرد نظر۔ ایون کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی ہم اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنی باریک بیماری ہے اور اتنا بڑا جرم ہے جو انسان کی نیکیوں کو روند کے رکھ دینے والی ہے۔ بڑی اچھی طرح 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، 1 رکعت پڑھی ہے، جلدی جلدی رکوع، جلدی جلدی سجدہ، جس طرح پہلے اس کا انداز ہے نماز پڑھنے کا، اب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہی ہوا ہے، پاس آ کے کوئی استاد بیٹھ گیا، کوئی محلے دار بیٹھ گیا، کوئی جاننے والا بیٹھ گیا، سوچ اور فکر کیا ہوئی، بدل گئی۔ دوسری رکعت میں مطمئن نظر ہی بدل گیا کہ یار آ کے پاس بیٹھنے والا کیا سوچے گا کہ کتنی تیز تیز پڑھ رہا ہوں، اب اس کا رکوع بھی لمبا، سجدہ بھی لمبا، نماز میں ٹھہراؤ آ گیا۔ اسی کو ریاکاری کہا جاتا ہے، اسی کو دکھلاوا کہا جاتا ہے۔ ایک کام جو میں اللہ کے لیے کر رہا تھا، سوچ فکر یہ آ گئی کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، دینا اللہ کے راستے میں ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، تلاوت اللہ کے لیے کرنی ہے، نیکی کا کوئی کام بھی ہے وہ اللہ کو دکھانے کے لیے کرنا ہے۔ اگر دماغ کے 100ویں کونے میں بھی یہ بات آ گئی کہ لوگوں کے درمیان میری واہ واہ اور بلے بلے ہو جائے، لوگ کہیں بڑا اچھا عمل کر رہا ہے، لوگوں کی تعریف کا، ان کے بولوں کا انتظار مجھے ہونے لگے، تو مجھے اپنے ایمان کا جنازہ پڑھ لینا چاہیے۔ میں نہیں کہتا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ریاکار، لوگوں کو دکھانے والا کوئی بھی عمل کر کے اس بات کا بھوکا کہ لوگ میری تعریف کریں، میری معاشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ عزت بنے، کہیں جائے بھی تو ایسی جگہ تلاش کرتا ہے، ایسی سیٹ پہ بیٹھوں، ایسی جگہ بیٹھوں جہاں پہ بیٹھا ہوا سب کو نظر آؤں۔ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جائے، وہاں بھی دکھلاوا، وہاں بھی منہ دکھائی، وہ ہمارے ابے کے جنازے پہ آئے تھے، ہمارا جانا بھی بنتا ہے، اللہ کے لیے نہیں جا رہا، وہ آئے تھے اس لیے ہم بھی جا رہے ہیں۔ اور وہاں بھی میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو یہ آواز لگاتے ہوں گے، اوے لینا 4 نہ بناؤ 5 بنا لو، 5 نہ بناؤ 6 بنا لو۔ اندر سے آواز یہ ہوتی ہے کہ پتہ چل جائے میں بھی آیا ہوں۔ یہ ایسی خطرناک بیماری ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ لوگوں کو ان کی نیکیوں کا، عملوں کا اجر ثواب دینے لگے گا تو یہ ریاکار بھی کھڑے ہوں گے، یہ دکھلاوا کرنے والے بھی کھڑے ہوں گے۔ اللہ کیا بولیں گے، اللہ کیا فرمائیں گے، آواز کیا آئے گی؟ آواز یہ آئے گی، دنیا میں جن کو دکھانے کے لیے تم نیک عمل کیا کرتے تھے، عمل میرے لیے کر رہا تھا، نیت میں دکھلاوا ریاکاری آ گئی، اب جاؤ ان لوگوں کی طرف، حل تجدون عندہم جزاء، بدلہ بھی جا کے انہی سے لو جن کو دنیا میں دکھانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے اور میرے برابر لا کے شریک کھڑا کر دیا تھا۔ ایک عمل اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا، بیچ میں ہلکی سی بھی لہر دکھلاوے کی آ گئی۔ اللہ سے ہمیشہ اس بات کی پناہ مانگا کریں، بلکہ نماز آتے وقت، جاتے وقت، نماز ادا کرنے کے بعد اپنی دعاؤں میں پہلی دعا اس بات کو شامل کر لیجئے، ان بولوں کو شامل کر لیجئے، اللہ میری عبادتوں کے اندر اخلاص پیدا فرما دے، اللہ مجھے ریاکاری اور دکھلاوے کی لعنت سے محفوظ فرما لے، کیونکہ یہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جس کے اندر یہ جرم آ گیا، جس کے اندر یہ نحوست آ گئی، یہ بیماری آ گئی، یہ ریاکاری انسان کی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ آگے بڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جاتا ہے، یہ علم نجوم باقاعدہ ایک علم ہے، اور میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے علم نجوم سیکھا گویا کہ اس نے جادو کی ایک قسم سیکھی۔ جس طرح جادو کرنا کروانا گناہ ہے، جرم عظیم ہے، ایسے ہی علم نجوم، اس کا ٹیوا لگانا آنے والے وقت کی کل کی باتیں جو اللہ جانتا ہے، یہ سوال تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ اپنے قرآن میں اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی ان کو کہہ دیجئے میں تو بس اللہ کی طرف سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں، قیامت کا علم تو دور کی بات، کل کیا ہونے والا ہے یہ میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، مجھ کو میرا اللہ جبریل کے ذریعے آنے والے وقتوں کے، آنے والے ٹائم کے متعلق جتنا بتاتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بتاتا ہوں وہ اللہ کے حکم سے بتاتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، من آتا الرافن، جو بندہ کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس، کسی فال نکالنے والے کے پاس، کسی ٹیوا لگانے والے کے پاس جاتا ہے ہاتھ کی لکیریں دکھانے کے لیے، قسمت کا ہاتھ معلوم کرنے کے لیے، اور اس نجومی نے، فال نکالنے والے نے جو بات کہی پھر اس پہ یقین کر لیتا ہے، لم تقبل صلاۃ 40 یوما، اللہ تعالیٰ اس بندے کی 40 دن رات کی عبادت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ کل کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے، اور میرے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے اس کے لیے محمد الرسول اللہ نے دعا کا طریقہ بتلایا ہے، صدقے کا طریقہ بتلایا ہے۔ آنے والے میرے دن میرا اللہ مجھے آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچا کے رکھے، حل کیا ہے؟ میرے نبی نے بتلا دیا، دعا کرو اپنے رب سے، وہ دعائیں پڑھو صبح و شام کی جو تمہارے نبی نے تمہیں سکھلائی ہیں، اور اللہ کے راستے میں صدقہ دو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹال دینے والی چیز ہے۔ آگے بڑھتا ہوں، نیکیوں کو برباد کر دینے والے اعمال، کہ انسان نیکی بھی کرے اور وہ نیکی اللہ کے دربار تک نہ پہنچے۔ بڑی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنے والی بات کرنے لگا ہوں۔ نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دینے والا چوتھا عمل، جب جب کوئی انسان رزق حرام اپنے حلق میں اتارتا ہے نا، شیطان بھی اس بندے کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے۔ امام یوسف کہتے ہیں، شیطان جب اپنے چیلوں کو روانہ کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تو ان کو نصیحت کرتا ہے، کسی کے ایمان میں رکھنا ڈالنے سے پہلے دیکھ لینا کہ اس کا رزق کیسا ہے۔ اگر اس کی کمائی حرام کی ہے، جو کما رہا ہے وہ حرام کا ہے، جو کھا رہا ہے وہ حرام کا ہے، جو اپنے گھر میں بچوں کے لیے لا رہا ہے وہ حرام کا ہے، اسے چھوڑ دو اس کے حال پہ، ہمیں اس کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے قرآن میں یہ بات فرما دی ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے انبیاء کی جماعت، نیک عمل بعد میں کرنا، صالح عمل بعد میں کرنا، نیکیاں بعد میں کرنا، کلوا من الطیبات، پہلے اپنے کھانے کے معاملے کو چیک کر لیں۔ انبیاء کی جماعت کو اللہ تعالیٰ اگر کسی بات کا حکم دے رہا ہے تو یہ دراصل قیامت تک آنے والے انسانوں اور ایمان والوں کے لیے حکم ہوتا ہے۔ نبیوں کی جماعت سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اے میرے نبیوں کی جماعت، اے میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کھانا
اپنا رزق حلال کا ہونا چاہیے۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل بعد میں کرنے والی چیز ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے قرآن کی جو ترتیب لگائی ہے، پہلے رب تعالیٰ نے رزق حلال کمانے، لانے اور کھانے کا حکم دیا ہے، نیک اعمال کرنے کا بعد میں حکم دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کسی بھی شخص کے نیک اعمال بھی اس وقت تک اللہ قبول نہیں فرماتا جب تک وہ کما کے حلال نہ لائے، اپنے بچوں کو حلال نہ دے، اپنے حلق میں رزق حلال نہ اتارے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من اشترى ثوبا بعشرة دراہم، جو بندہ 10 درہم کا کپڑا لے کے اپنے جسم پہ ڈالتا ہے، ان 10 درہموں میں 9 درہم حلال کے ہیں، صرف 1 درہم حرام کا ہے، اور 1 درہم کی بنا پر جو کپڑا اس نے لیا ہے 10 درہم کا، 9 درہم حلال کے، 1 درہم صرف حرام کا ہے، جب تک یہ 10 درہم کا لیا ہوا کپڑا جس میں صرف 1 روپیہ حرام کا ہے، میرے نبی نے فرمایا جب تک یہ کپڑا پہننے والا کپڑا پہنے گا، اللہ تعالیٰ اس انسان کی کوئی عبادت، کوئی نیکی، کوئی دعا قبول نہیں فرماتا۔ رزق حرام ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی چیز ہے۔ رزق حرام ایسی چیز ہے جو انسان کی کسی نیکی کو قبول ہی نہیں ہونے دیتی۔ آگے بڑھتا ہوں۔ نمبر 5، نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دینے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ میں اپنی انا کا مسئلہ بنا لوں۔ ایک حکم مجھے میرے رب کے قرآن نے دیا ہے، محمد الرسول اللہ نے اپنے فرمان کے اندر دیا ہے، میں کہوں بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہوئے اپنی اس قطع تعلقی کو ختم نہیں کرتا، ناراضگی کو ختم نہیں کرتا، رشتہ داروں سے کٹ کے دور رہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہر سوموار اور جمعرات، ایک حدیث کے الفاظ ہیں ہر سوموار اور جمعرات جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ لوگوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فَيُغْفَرُ لِعَبْدٍ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، ہر اس بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاء، مگر اس روئے زمین پر وہ 2 مسلمان جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ناراض ہیں، غصے ہیں، ان کا نامہ اعمال بھی سوموار اور جمعرات کو ہفتے میں 2 دن اللہ کے دربار میں پیش ہو رہا ہے، اور اللہ اپنے فرشتوں سے کیا کہتے ہیں؟ انظروا هذین حتی یصطلحا، ان دونوں کا نامہ اعمال میرے سامنے نہ کرو جب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہیں کر لیتے۔ یہ الفاظ اللہ کے نبی نے 3 بار دہرائے، اور اللہ کے نبی کو 3 بار دہرانے کے لیے جبریل نے بولا، اور جبریل کو 3 بار دہرانے کے لیے رب عرش کریم نے بولا کہ میں اللہ اس وقت تک کسی مسلمان کا نامہ اعمال دیکھ کے اس کو معاف نہیں فرماتا، اس کی نیکی کو قبول نہیں فرماتا جب تک یہ دونوں آپس میں مل نہ جائیں، ناراضگی ختم نہ کر دیں، قطع تعلقی چھوڑ نہ دیں، آپس میں مل نہ جائیں۔ رسول اللہ کے اس فرمان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی نیکیوں کو، انسان کے نیک اعمال کو برباد کر دینے والی ایک چیز میری آنا ہے، میری ناراضگی ہے، میری غصے ہونا ہے، جو میں 1 نہیں 2 نہیں 5 سال سے مسلمانوں سے ناراض بیٹھا ہوں۔ ایک ہی ماں کی چھاتی سے دودھ پی کر جوان ہونے والے 2 سگے بھائی ایسے معاشرے میں آپ کو ملیں گے جو 4 سال سے 5 سال سے ناراض بیٹھے ہوئے ہیں، نمازیں بھی چل رہی ہیں، عبادتیں بھی چل رہی ہیں، دعائیں بھی چل رہی ہیں، تلاوتیں بھی چل رہی ہیں،
لیکن کیا کریں گے رسول اللہ کے اس فرمان کو؟ میرے نبی نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے ذاتی دنیا داری کے کسی مسئلے کی بنا پر، عزت بیزتی کی بنا پر اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ کٹ کے رہے، ناراض ہو کے رہے۔ نقصان کیا ہوگا؟ 3 دن کے بعد پورے وثوق کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ رسول اللہ کی یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا جب تک یہ دونوں صلح نہ کر لیں اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو دیکھتا بھی نہیں ہے، اور فرشتوں سے فرماتا ہے جب تک یہ مل نہ جائیں میں اللہ ان دونوں کو معاف نہیں فرماؤں گا۔